بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول حدیث اور حدیث کے سوالات میں آج ہم یہاں سے شروع کریں گے سوال 152 سے۔ السنن الکبریٰ، یہ کتاب کس کی ہے؟ تو یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ آپ نے پہلے کتاب لکھی تھی یہی السنن الکبریٰ، جس میں صحیح اور حسن قسم کی احادیث تھیں۔ پھر آپ نے امیر رملہ کی خدمت میں یہ کتاب پیش کی، انہوں نے کہا اس میں سے صحیح حدیث کا انتخاب کیجئے، تو پھر آپ نے صحیح احادیث کا انتخاب کر کے جو کتاب لکھی اس کو سنن النسائی کہتے ہیں، اس کو السنن الصغریٰ بھی کہتے ہیں۔ 3 کتابیں ہیں، معجم کبیر، اوسط اور صغیر۔ یہ جو ہے نا امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ صحاح ستہ میں وہ کون سی کتاب ہے جس کو بعض محدثین صحاح ستہ میں شامل نہیں کرتے؟ تو وہ آخری کتاب ہے سنن ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کی جگہ پہ کچھ علماء جو ہیں موطا امام مالک اور سنن دارمی کو شامل کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جگہ پہ موطا کو شامل سمجھا جائے، جبکہ دیگر کچھ محدثین جیسے حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ سنن دارمی کو اس کی جگہ شامل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی معروف شرح فتح الباری، یہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی ہے، اس کی جو ہے نا 17 جلدیں ہیں۔ فتح الملہم، یہ بہت اہم سوال ہے، یہ مولانا شبیر احمد عثمانی کی ہے اور یہ مسلم شریف کی شرح ہے۔ معارف الاحادیث اردو زبان میں ہے، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ نے مختلف کتب سے احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ جامع ترمذی کی شرح جو شرح السندی کے نام سے معروف ہے، وہ علامہ ابو طیب سندی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ سنن ابی داؤد کی شرح بذل المجہود، یہ جو لکھی ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ دیوبند مکتب فکر کی شرح ہے۔ تقریر بخاری شریف، یہ جو ہے تقریر بخاری شریف مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات شریف کی 2 شرحیں لمعات اور اشیات اللمعات لکھیں۔ ان میں سے جو اشیات اللمعات ہے یہ کس زبان میں ہے؟ یہ جو ہے فارسی زبان میں ہے۔ یہاں آپ 1-2 باتیں یاد رکھیں کہ جو مشکات شریف ہے اس کو بر صغیر میں جنہوں نے متعارف کروایا ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جبکہ معطا کو بر صغیر میں جو متعارف کروانے والے ہیں وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان 2 میں آپ فرق یاد رکھیے گا۔ یہ معطا کو متعارف کروانے والے یہ شاہ ولی اللہ ہیں، اور مشکات کو متعارف کروانے والے یا بطور نصابی کتاب کے اس کو متعارف کروانے والے وہ یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ تعلیق الصبیح مشکات المصابیح کی شرح ہے، مولانا محمد ادریس کاندلوی اس کے شارح ہیں۔ سوال نمبر 164 میں حدیث کا لغوی معنی بیان کیا گیا ہے۔ ذکر، قصہ، کہانی، بات چیت، نئی چیزیں ہم پڑھے ہیں۔ قرآن حکیم میں رسول اللہ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ حدیث پر عمل کے بارے میں خوارج کا کیا نظریہ تھا؟ خوارج جو ہے نا یہ حدیث کے منکر تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالخویسرہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کی اولاد میں ایسے ہوں گے، جنہوں نے رسول اللہ کی ایک تقسیم پر اعتراض اٹھایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، مومنو بیٹھ جاؤ۔ تو کون سے صحابی تھے جو اس وقت مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے؟ ایک قدم ابھی باہر تھا۔ تعمیل ارشاد میں وہیں بیٹھ کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا لقب جو ہے فقیہ الامت ہے۔ آپ ایک مرتبہ خطبہ کے دوران ہی پہنچے، کوئی شخص نفل نماز یا سنتیں وغیرہ پڑھ رہا تھا، رسول اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ،
تو عبداللہ بن مسعود جہاں پر بھی تھے وہیں بیٹھ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے حکم کو کس طرح فالو کرتے تھے۔ جب حضور کی سنت سامنے آ جائے تو اسے کسی وجہ سے ترک کرنے کی گنجائش نہیں، یہ امام شافعی کا قول ہے۔ امام شافعی کا قول دوسرے طریقے سے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی کے سامنے رسول اللہ کا قول آ جائے پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس قول کو چھوڑے، یعنی رسول اللہ کے قول کو چھوڑ دے۔ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو بسر و چشم تسلیم ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ہر شخص کی بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اختیار بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے کے کہ ان کے قول کو بہرحال اپنانا ہی پڑے گا۔ یہ الفاظ ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام مالک مسجد نبوی میں اپنے شاگردوں کو درس دیتے تھے تو رسول اللہ کے قبر اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا، میرے قول کو حدیث نبوی اقوال صحابہ کے ہوتے ہوئے ترک کر دو۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں قول صحابی مل جائے یا حدیث نبوی مل جائے تو وہاں میرے قول کو چھوڑ دو۔ جب صحیح حدیث موجود ہو تو میرا مذہب وہی ہے، یہ بھی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ اس شخص کی بدبختی میں کیا شک ہے جو سنت کو اختیار کرنے کے وقت سوچتا ہے کہ اسے اختیار کیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، تو یہ قول جو ہے امام احمد بن حنبل کا ہے۔ اللہ کے دین میں رائے اور قیاس سے بچو اور سنت کی پیروی کرو، یہ قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جس نے رسول اکرم کی حدیث کو رد کیا وہ تباہی کے کنارے پر جا پہنچا، یہ قول امام احمد بن حنبل کا ہے۔ ایک اور قول بھی آپ یہاں یاد رکھیں، سنت جو ہے سفینہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس میں سوار ہوا بیٹھ گیا وہ بچا رہا۔ یہ الفاظ جو ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ مسلمان اپنے علم حدیث پر جتنا بھی فخر کریں بجا ہے مرگلیت کے یہ الفاظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے صحابی کی فرمائش پہ لکھوایا تھا، حضرت ابو شاہ یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست یہ ہے کہ وہ فتح مکہ کا خطبہ تھا، فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ نے خطبہ دیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ لکھوا دیجئے، تو آپ نے حکم دیا اس کو لکھ لو۔ اگلا جو سوال ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے بارے میں ہے۔ آپ رسول اللہ کے سامنے ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے آپ کو منع کیا کہ ہر بات نہ لکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کسی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا تذکرہ رسول اللہ سے کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ لکھ لیا کرو، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا حلقہ درس کہاں قائم تھا؟ مکہ میں۔ یہ جو کچھ سوال ہیں ان کو اور ان کے حلقہ کو اور ان کے جو شاگرد ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ تفسیر کے مدرسے آپ نے یاد رکھنے ہیں، حدیث کے اور فقہ کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا جو مکتب یا مدرسہ تھا، تفسیر کا بھی حدیث کا بھی، دونوں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ مکہ میں ہے۔ حضرت اکرمہ، حضرت مجاہد یہ آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو حلقہ تھا تفسیر اور حدیث کا وہ کوفہ میں تھا۔ حضرت علقمہ، حضرت حسن بصری، اسی طریقے سے اسود، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہم یہ آپ کے شاگرد ہیں۔ زید بن ثابت کا حلقہ درس ہے۔ زید بن ثابت کے ساتھ بعض اوقات حضرت ابی بن کعب کا پوچھا جا سکتا ہے، یہ مدینہ میں تھا۔ زید بن اسلم اور اسی طریقے سے ابو العالیہ اور اسی طریقے سے حضرت سعید بن مسیب، امام جعفر صادق، یہ سب جو تھے یہ اسی حلقہ درس سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے حضرت عقبہ بن عامر سے صرف ایک حدیث کے لیے مدینہ سے مصر کا سفر کیا؟ یہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ ایک حدیث لینے کے لیے آپ وہاں پہنچے۔ اور اسی طریقے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک حدیث کے لیے ملک شام پہنچے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری سطح پہ احادیث جمع کرنے کا حکم دیا۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سرکاری طور پہ تدوین حدیث کا آرڈر کس نے کیا تھا؟
آپ نے بالخصوص محمد بن شہاب زہری کو۔ امام زہری نے 400 احادیث پر مشتمل ایک مجموعہ تیار کروایا تھا، لیکن وہ خلیفہ حشام کے کہنے پر عمر بن عبدالعزیز کے بعد۔ کتاب الآثار لکھی کس نے ہے؟ تو امام محمد نے لکھی ہے۔ مستشرقین، وہ مغربی لوگ جو مشرقی علوم میں بالخصوص اسلام میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو ان کا جو باقاعدہ آغاز ہوا تھا وہ 13ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ 1812 میں ان کی پہلی کانفرنس ہوئی تھی فرانس میں۔ جمع و تدوین کے سلسلے میں دور تدوین کہا جاتا ہے، تو ان میں سے جو درست جواب ہے وہ 151 سے 400 ہجری تک یہ تدوین کا دور ہے۔ بڑی بڑی کتابیں اسی دور میں لکھی گئی تھی۔ سیاہ ستہ کے مؤلفین میں سے کون سے مشہور امام ہیں جو بچپن میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے؟ والدہ کی دعا پر دوبارہ بینائی مل گئی تھی۔ یہ امام بخاری ہیں۔ آپ بچپن میں نابینا تھے، والدہ دعائیں کرتی تھیں۔ ایک دفعہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر جو ہے ان کی بینائی واپس لوٹ آئی تھی۔ امام بخاری کا سن ولادت 194 آپ پڑھے ہیں۔ امام مسلم بھی آپ پڑھے ہیں، 206 ہے۔ امام ترمذی جو ہے یہ 209 ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ 202 ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کا 209 ہے، اور امام نسائی کا جو ہے 214 یا 215 ہے۔ صحیح بخاری کو لکھنے میں جو ہے 16 سال لگے ہیں۔ 6 لاکھ احادیث سے آپ نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ کل احادیث جو ہیں وہ 9082 بنتی ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی وفات زیادہ کھجوریں کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کسی مسئلے کو تلاش کرنے بیٹھے، ساتھ میں کھجوریں کھا رہے تھے۔ امام مسلم نے کتنی احادیث میں سے صحیح مسلم کا انتخاب کیا؟ تو وہ 3 لاکھ ہیں، اور صحیح مسلم کو لکھنے میں 15 سال لگے تھے۔ سنن نسائی کا اصل نام المجتبیٰ ہے۔ پھر آپ نے کئی جلدوں میں لکھی، پھر بعد میں اس کو سنن نسائی مختصر کر کے سنن نسائی لکھی ہے۔ یہ جو المجتبیٰ ہے نا، اس کو السنن الکبریٰ بھی کہتے ہیں، جہاں سے آج ہم نے شروع کیا تھا۔ سنن ابی داؤد میں 4800 احادیث ہیں۔ آپ نے انتخاب 5 لاکھ احادیث سے کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ہے اپنے استاد امام احمد بن حنبل کے سامنے پیش کی تھی۔ اور مؤلفین سیاہ ستہ میں وہ کون ہیں جو آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے؟ تو اس کا جواب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ شروع سے ہی نابینا تھے۔ سنن ابن ماجہ کو سیاہ ستہ میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے جنہوں نے اس کو شامل کیا ان کا نام ہے حافظ ابو الفضل بن طاہر مقدسی رحمۃ اللہ علیہ۔ سنن ابن ماجہ کے بارے میں بعض علماء کا خیال ہے کہ اس میں 22 روایات جو ہے نا موضوع ہیں۔ امام بخاری نہ ہوتے تو فن حدیث میں مسلم اس قدر شہرت حاصل نہ کر سکتے، یہ دارقطنی کا قول ہے۔ صحیح بخاری کس قسم کی کتاب ہے؟ کل ہم نے کچھ کتابیں پڑھی تھیں۔ جامع وہ ہے جس میں 8 قسم کے ابواب پر مشتمل احادیث ہوں۔ غرائب دارقطنی کس کتاب کی ہے؟ کس قسم کی کتاب ہے؟ تو یہ غریب الحدیث ہے۔ چہل حدیث یعنی 40 احادیث، اس میں 40 احادیث ہوتی ہیں، تو یہ 40 ہے۔ جز رفع الیدین، جز قرات، یہ کتابیں امام بخاری کی ہیں۔ علل الحدیث یعنی کوئی ایسی علت، کوئی ایسی وجہ جو حدیث کی قبولیت میں مانع ہو، اس موضوع پر کتاب لکھی ہے امام ابن ابی حاتم ابو محمد عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے۔ صحیح بخاری میں 9082 ہیں۔ مقررات کو حذف کریں تو یہ تعداد بچتی ہے 2602، یعنی مقررات کو حذف کر دیں تو پیچھے یہ احادیث بچتی ہیں۔ امام مسلم نے انتخاب کیا 3 لاکھ سے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں جو احادیث ہیں وہ ہیں 7275۔ اب یہاں سے آگے کچھ سوال جو ہیں وہ اللؤلؤ والمرجان کے بارے میں ہیں، جو نصاب میں ہمارے شامل ہے۔ اللؤلؤ والمرجان فی متفق علیہ الشیخان، یہ اس کتاب کا نام ہے، اور اس کے رائٹر جو ہیں محمد فواد عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اللؤلؤ والمرجان کے الفاظ سورۃ الرحمن میں ہیں، اور
اس میں وہ احادیث ہیں جو بخاری مسلم میں ہیں، اور اس میں کل کتب جو ہیں وہ 54 ہیں، اور ابواب جو ہیں وہ 953 ہیں، کل احادیث جو ہیں وہ 1906 ہیں۔ متفقن علیہ احادیث ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہیں، لیکن احادیث میں متن کا جو انتخاب کیا ہے وہ آپ نے کیا ہے بخاری سے، جبکہ ابواب کی ترتیب جو آپ نے قائم کی ہے وہ امام مسلم کے مطابق ہے۔ اور ہمارے نصاب میں 7 ابواب شامل ہیں، ان میں 7 کتابیں جو ہیں شامل ہیں، اور ان میں 80 ابواب ہیں، اور تقریباً 173 احادیث ہیں۔ اللؤلؤ والمرجان کے لفظی معنی جو ہیں وہ موتی اور مونگے ان کو کہا جاتا ہے، اور اللؤلؤ والمرجان میں جو آخری کتاب کا نام ہے کتاب التفسیر ہے، یہ سوال جو ہے نا اس قدر اہم نہیں ہے۔ ایک حدیث جو ہے نا حدیث جبریل ہے، حضرت جبریل کی طرف منسوب ہے، کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اسی طرح اسلام کے بنیادی عقائد بھی 5 ہیں۔ وہ کون سا وفد تھا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے برتنوں سے منع کیا تھا؟ تو یہ وفد عبد القیس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 قسم کے برتنوں کے استعمال سے منع کیا، کیونکہ یہ شراب میں استعمال ہوتے تھے۔ اب ذرا آپ ان کے معنی جو ہے نا مختصر آپ سمجھ لیں، کیونکہ یہ ممکنہ طور پہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ ہنتم کسے کہتے ہیں اور دبا کسے کہتے ہیں؟ ہنتم ہے یہ چھوٹے گھڑے کو کہتے ہیں جس میں وہ کچھ شراب رکھتے تھے، اور دوسرے نمبر پر جو دبا ہے یہ کدو کو کھوکھلا کر لیتے تھے اور جگ نما یا گلاس نما اس سے بناتے تھے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے مزفت آپ سمجھیں ایک روغنی پیالہ، یعنی شراب پینے کا کوئی پیالہ ہوتا تھا جس کو وہ تارکول لگاتے تھے، اس کو مزفت کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو نقیر ہے یہ نقیر کہتے ہیں درخت کی جڑ کو کھوکھلی کر کے لکڑی، بالخصوص کھجور کی لکڑی، اس کو کھرید کر اس سے وہ برتن بناتے تھے۔ یہ چاروں برتن چونکہ شراب میں استعمال ہوتے تھے، رسول اللہ نے منع کیا ان کے استعمال سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا چچا تھا جو آخری وقت تک ایمان نہیں لایا؟ ابو طالب۔ رسول اللہ ان کو دعوت دیتے رہے۔ اہل سنت کا مسلک یہی ہے کہ ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی ہے، اور اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ یہ وہاں پر موجود تھے جو روکتے رہے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں پر اللہ کے حق اور اللہ پر بندوں کے حق کے متعلق خبر دی تھی؟ تو حضرت معاذ بن جبل ہیں، یہ راوی ہیں کہ اللہ کے حق یہ ہیں کہ بندوں کو وہ عذاب نہ دیں، اور اسی طریقے سے بندوں کے بھی حقوق ہیں۔ وہ کون سا علاقہ ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان وہاں ہے؟ تو یمن، الایمان یمنیہ۔ یہ اہم سوال ہے، پہلے پیپر میں آیا ہے۔ حدیث میں منافق کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ کچھ بیع کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ملامسہ ہے لمس سے، لمس کا معنی چھونا، کپڑے کو چھوتے ہی بیع ہو جائے۔ اور ایک ہے منابزہ، نبز اس کا معنی ہے پھینکنا، کپڑے کو پھینکتے ہی یا چیز کو پھینکتے ہی بیع ہو جائے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ تو یہ 2 قسم کے بیع ہیں، ان سے منع کیا گیا۔ ہاں، جانور کے حمل کی بیع، اس کو کہتے ہیں بیع حبل الحبلہ، تو یہ بھی ممنوع ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کپڑے کو اس طرح اوڑھنا کہ ایک کندھا کھلا ہو اور دوسرے پر کپڑا ہو، اس کو کہتے ہیں صدل۔
کپڑے کو لٹکانا، یہ بھی حدیث میں ممنوع ہے۔ کپڑے کو اس طرح ٹانگوں پر لپیٹ کر بیٹھنا جس سے شرمگاہ کا کچھ حصہ کھل جائے، اس کو احتباء کہتے ہیں، یہ بھی شریعت میں ممنوع ہے۔ بیع حبل الحبلہ یہ آ چکا ہے، جانور کے حمل کی بیع۔ نجش کہتے ہیں خریدنے کے ارادے کے بغیر صرف دھوکہ دے کر بھاؤ بڑھانے کے لیے بولی لگانا، اس کو نجش کہتے ہیں۔ ویسے نجش کا لفظی معنی ہے دھوکہ دینا، شکار کو جال میں پھنسانے کی کوشش کرنا۔ تسریہ کا کیا معنی ہے؟ تسریہ کہتے ہیں جانور کے تھنوں میں دودھ روکنا تاکہ خریدار دھوکہ کھا جائے، اس میں دودھ زیادہ ہے۔ سمسار کے معنی دلال ہیں۔ بیع مزابنہ درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو خشک کے بدلے میں فروخت کرنا، یہ بیع مزابنہ ہے۔ تو یہ مزابنہ ہے، پیچھے جو گزرا ہے وہ منابذہ ہے۔ ان دو میں آپ فرق کو یاد رکھیں گے کہ ایک میں نون پہلے ہے اور ایک میں زا پہلے ہے۔ اگر ایک باغ کا مالک اپنے درختوں میں سے کچھ درخت کسی غریب کو دے دے اور وہ غریب اپنی وقتی ضرورت کے تحت ان درختوں کے پھلوں کو کسی کے ہاتھ خشک پھلوں کے بدلے بیچ دے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بیع العریہ یا بیع العرایا کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو دو سوال ہے نا، یہ بیع مزابنہ اور اس کو آپس میں دیکھیں۔ بیع مزابنہ تو جائز نہیں ہے، لیکن یہ جائز ہے، یہ حقیقتاً بیع نہیں ہے۔ یہ ہوتا یوں ہے کہ کوئی درختوں کا مالک ایک دو درخت کسی فقیر کو، کسی دوست کو یا کسی کو دے دے گفٹ کے طور پہ اور ہدیہ کے طور پہ کہ یہ درخت جو ہے نا تمہارے ہیں، تم دیکھ بھال کرو اور یا ان کے پھل اتار کے لے جاؤ۔ اب ہوتا یوں ہے کہ ان کی وجہ سے بعض اوقات مالک کو بھی دشواری پیش آتی ہے، بعض اوقات خود اس غریب کو بھی کہ وہ باغ میں آتا ہے، پریشانی اٹھاتا ہے، اور اسی طریقے سے مالک اس کو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ درخت مجھے دے دیں، یہ یہیں پہ رہنے دیں، آپ ویسے مجھ سے یہ چیز اتنے پھل لے لیں۔ تو یہ صورتاً تو بیع ہے، لیکن یہ حقیقتاً بیع نہیں ہے، کیونکہ حقیقتاً بھی اس نے ہدیہ کیے تھے اور اب بھی اس کو ہدیہ ہی دے رہا ہے، تو یہ بیع جو ہے درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قبیلہ پر ان کی غفلت میں اچانک حملہ کیا؟ تو بنو مستلق ہے۔ یہ اچانک اس طریقے سے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک دھوکے سے نعوذ باللہ حملہ کیا ہو، بلکہ وہ حملہ کرنے کی تیاری کر چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاسوسوں کے ذریعے اس کی اطلاع بھی مل چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قبیلہ کے درخت کے جنگل کاٹے؟ بنو نذیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کاٹے، بلکہ جب بنو نذیر قلعہ بند ہو گئے تو درخت کاٹنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کو غیرت آئے یا وہ اپنے درختوں کو کٹتے ہوئے دیکھ کر قلعوں سے باہر نکلیں۔ بہرحال بنو نذیر کے جو نخلستان ہے اس کا نام تھا بویرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت جویریہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو مشہور صحابہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا؟ تو یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر دھوکے کو جائز قرار دیا؟ جنگ کے موقع پر۔ یہ بھی اہم سوال ہے، اس کو کہتے ہیں الحرب خدعہ۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ نے یہ کس موقع پہ فرمایا؟ تو خندق کے موقع پہ فرمایا۔ نعیم بن مسعود کو، جو تازہ مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے رسول اللہ سے کچھ خلاف واقعہ باتیں کرنے کی اجازت طلب کی تھی تاکہ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان پھوٹ پڑ جائے، تو آپ نے فرمایا جنگ تو چال کا نام ہے۔ بنو نذیر کے درختوں کا نام بویرہ ہے، یہ گزر چکا ہے۔ جب بنو نذیر کے درخت کاٹے گئے تو کون سی آیت نازل ہوئی؟ سورۃ الحشر کی۔ صحابہ جب درخت کاٹ رہے تھے تو کچھ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا، بعض نے اس کو اچھا سمجھا، بعض نے اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ بعض صحابہ کا خیال یہ تھا کہ یہ انشاءاللہ یہ تو ہمیں ہی ملیں گے، تو یہ ہمارا ہی نقصان ہے، ان کا نہیں۔ جبکہ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کی کھیتیوں کو، درختوں کو جلائیں گے تو وہ باہر نکلیں گے،
اللہ نے دونوں کی تائید کی کہ تم نے ان کو کاٹ دیا یا ان کو جڑوں پہ رہنے دیا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے۔ وہ کون سے نبی تھے جن کے لیے سورج کو روک دیا گیا؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوشع بن نون بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر عمالقہ کے خلاف جہاد کر رہے تھے۔ ارض مقدس میں داخل ہونے کے لیے، بیت المقدس جو ہے یروشلم یا فلسطین، تو جمعے کا دن ختم ہو گیا اور ہفتے کے دن بنی اسرائیل احترام کرتے ہیں، عبادت وغیرہ کرتے ہیں، جنگ وغیرہ نہیں کرتے۔ تو اب جمعے کا دن ختم ہو رہا تھا، آپ کے لیے سورج کو روک دیا گیا یہاں تک کہ وہ اس شہر کو فتح کر کے اس میں داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ائمہ کس قبیلے سے ہوں گے؟ تو وہ قریش سے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کس صحابی کے بارے میں نازل ہوئی؟ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ ایک سریہ کے موقع پر کچھ اختلاف ہوا، امیر اور اس میں جو لشکر میں دیگر لوگ موجود تھے، پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ امیر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع و طاعت کا حکم دیا جب تک معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ اولو الامر یعنی امیر کی اطاعت تب تک کریں گے جب تک جو ہے وہ اللہ کے اس کے خلاف کوئی حکم نہ دے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے بچپن میں کلام کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، والدہ کے گود میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بول چال بند رکھنے سے منع فرمایا؟ 3 دن۔ حدیث قدسی یعنی وہ حدیث جس میں الفاظ کی نسبت اللہ کی طرف ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر بندہ میرا ذکر جماعت میں کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں ذکر کروں گا۔ بہتر جماعت سے مراد فرشتے ہیں۔ وہ کون سے 2 کلمات ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر خفیف یعنی ادا کرنے میں کچھ مشکل نہیں ہے، میزان میں ثقیل، ترازو میں بہت باری ہیں، بہت زیادہ وزنی ہیں، رحمان کے ہاں پسندیدہ ہیں؟ وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا اصل نام کیا تھا؟ تو آپ کا اصل نام ہے عبداللہ بن قیس۔ یاد رکھیے عبداللہ بن قیس نامی ایک اور صحابی ہیں، وہ پہلے امیر البحر ہیں، پہلے امیر البحر عبداللہ بن قیس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کلمہ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا؟ تو وہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ہے۔ حدیث کے مطابق کتنی چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں؟ گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں، اعمال اس کے ساتھ باقی رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کی طرف جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ بھی یاد رکھیں جزیہ کا ذکر سورۃ التوبہ میں ہے، بلکہ بحرین کی طرف جزیہ وصول کرنے کے لیے رسول اللہ نے حضرت علاء بن حضرمی کو بھیجا، اور حضرت علاء بن حضرمی کو آپ نے بحرین کا امیر بھی بنایا تھا۔ ایک حدیث میں ایک واقعہ ہے، کوڑھ میں مبتلا ایک شخص، ایک گنجے اور ایک اندھے جن کی آزمائش کی گئی فرشتوں کے ذریعے، ان میں اندھا جو تھا وہ اس میں کامیاب نکلا۔ جو کوڑھ میں مبتلا تھا اس کو اونٹ دیے گئے، پھر اس سے اونٹ مانگے گئے، اس نے انکار کیا، اور جو گنجا تھا اس نے اپنے لیے گائے کو پسند کیا، اور جو نابینا تھا اس نے اپنے لیے بکری کو۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ میں سب سے پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر اندازی کی؟ یہ بات درست بھی ہے، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ کے مطابق جب کبھی بھی آل محمد نے 2 کھانے کھائے تو ان میں سے ایک کیا ہوگا؟ ایک کھجور اور ایک پانی۔ حضرت عائشہ اور حضرت عروہ کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ تو وہ حضرت عائشہ اور حضرت عروہ جو ہے نا یہ خالہ اور بھانجا ہیں۔ حضرت عروہ جو ہیں حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے والی کن 2 چیزوں کو سیاہ قرار دیا؟ تو کھجور اور پانی ہے۔ حدیث میں ان کو اسودان بھی کہا جاتا ہے، اسودین بھی، اور اگر جانوروں میں اسودان ہو تو پھر اس سے مراد سانپ اور بچھو ہیں۔ قوم سمود
وادی حجر میں آباد تھی۔ تشمید کسے کہتے ہیں؟ چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، اور چھینک اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تصاوب جو ہے یہ جمائی کو کہتے ہیں، اور حدیث کے مطابق یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کو بندے کو چاہیے کہ وہ ہر ممکن حد تک اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ چوہے کس جانور کا دودھ پینے سے گریز کرتے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ وہ اونٹ کا دودھ نہیں پیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قوم کے متعلق فرمایا کہ ان کا ایک گروہ گم ہو گیا تھا، میرا خیال ہے کہ ان کی شکلیں مسخ کر کے انہیں چوہا بنا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کے متعلق، اور اس لیے یہ جو ہے نا اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ جو ہے وہ نہیں پیتے۔ ایک حدیث ہے اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچیے کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ اور آڑ نہیں ہے۔ یہ حدیث کہاں سے ہے؟ تو یہ حدیث لی گئی ہے کتاب الایمان سے، بلکہ یہ حدیث غالباً کتاب الزہد والرقائق سے لی گئی ہے۔ حدیث لا یبیع بعضکم علی بعض اخی، یہ کس باب سے ہے؟ یہ کتاب البیوع سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی کی بے پر بے نہ کرو، جب تک ایک مسلمان بے کر رہا ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ نہ کرے۔ لا يدخل الجنہ قطع تعلقی والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ حدیث ہے کتاب البر والصلہ والآداب۔ اللہم ارزق آل محمد قوتاً، اللہم ارزق آل محمد قوتاً، یہ حدیث کتاب الزہد والرقائق سے لی گئی کہ آل محمد کو رزق دے گزران کے مطابق۔ الحرب خدا، یہ حدیث لی گئی ہے کتاب الجہاد سے، بالکل واضح ہے۔ جنت میں قطع تعلق کی کرنے والا داخل نہیں ہوگا، یہ لا يدخل الجنت قاطع کا معنی ہے۔ کتاب البر والصلہ نام گزر چکا ہے، اس کا یہ نام ہے۔ اور کتاب الذکر والدعا کا جو پورا نام ہے وہ ہے الذکر والدعا والتوبہ والاستغفار۔ حدیث جبریل جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوال پوچھے گئے ہیں، جن میں سے ایمان کے بارے میں ایک سوال تھا، ایک سوال اسلام کے بارے میں تھا، اور ایک سوال جو تھا وہ احسان کے متعلق تھا، جبکہ آخری سوال جو تھا وہ قیامت کے متعلق تھا۔ اور حدیث میں قیامت کی 2 نشانیاں بتلائی گئیں۔ نمبر 1، باندی اپنے آقا کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ بتائی گئی کہ ننگے پاؤں، ننگے لباس، ننگے سر لوگ اونچی اونچی عمارات میں فخر محسوس کریں گے، اونچی اونچی عمارات بنانے میں، چرواہے قسم کے لوگ۔ تو یہ ڈوگر یونیک سے حدیث کے اہم ترین سوالات تھے۔ انشاءاللہ آگے تقابل ادیان اور سیرت کے سوالات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔